الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ سورۃ آل عمران آیا نمبر 104 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو مستقل طور پر لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ تو اس سے پچھلی دو آیت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ان کے مسلمانوں کی جو اصلاح ہے اور ان کی جو فلاح ہے اس کے لیے دو اصول بتائے ہیں، اور جس میں ہر ایک فرد اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور اس میں ایک بتایا گیا کہ تقوی اختیار کیا جائے، اور دوسرا اصول بتایا گیا کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ تو یہ دو اصول ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہر بندہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جیسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، ایسے اور لوگوں کی اصلاح اور فلاح کی بھی فکر کرنی ہے، کہ یہ نہیں کہ انسان خود کہے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں اور باقی چاہے جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام عطا فرمایا ہے، اور اس کام کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے باقی امتوں پر۔ یعنی اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ اپنا کام کریں، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور چونکہ پہلے انبیاء کے بعد پھر دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس امت کے ذمہ لگا دی ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی صراط مستقیم پہ چلائے، اپنی اصلاح و فلاح کی بھی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی کام کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس امت کو پہلی امتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائے وہ خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب اس امت کے ذمے کام کیا لگایا گیا ہے کہ خیر کی طرف یعنی دین کی طرف، قرآن حدیث کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اس امت کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اور یامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اب نیکی کی طرف جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو تھوڑا آسان کام ہے، اور لوگوں کو دین کی باتوں کے بارے میں فضائل سنانا کہ نماز پڑھنے کے اوپر اتنا اجر ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے اوپر اتنا اجر ملتا ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اس کا اتنا اجر ہے۔ تو جو نیکی کے کام ہیں ان کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا، ان کو فضائل سنا کے اس کی طرف لانا، اور دوسرا ہے کہ برائی سے روکنا۔ تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے گا تو خاص طور پر نہی عن المنکر کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہوں گی کہ جو بندے کی طبیعت کے خلاف اس کو پیش آئیں گی۔ یعنی جب کسی کو، ایک تو ہے نا کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرے، اس کے یار بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور ایک ہے کہ اگر وہ کسی برائی میں بندہ مبتلا ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے کہ آپ شراب نہیں پئیں، حرام نہیں کھائیں اور رشوت نہ لیں، تو جب برائی سے روکا جائے گا تو سامنے والا جو ہے وہ ناراض بھی ہوگا کہ آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے دوسری آیت مبارکہ میں جیسے فرمایا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جس وقت ایسی صورت پیش آئے گی جب حق بات کریں گے تو بس اوقات جو ہے وہ بات اس کو سامنے والے کو کڑوی لگتی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو روکتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، تو اب بیٹے کو جو ہے وہ ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ ابا کی طرف سے میرے اوپر سختی کی جا رہی ہے، تو اس کی طبیعت بگڑتی ہے، تو باپ کے خلاف وہ بس اپنا دماغ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے جب بندہ کسی کو
حق بات بتائے گا اور اس کو جو غلط راستے پہ کچھ چل رہا ہے تو اس کو وہاں سے روکے گا کہ یہ غلط راستہ ہے، اس پہ مت چلو، تو وہاں سے ریئیکشن بھی آئے گا۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ صبر کرنا ہے، اور صبر کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور اس امت کے ذمے لگایا گیا ہے یہ کام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت نے یہ کام کرنا ہے۔ اور جیسے ایک اور ہم حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری یہ ڈیوٹی لگائی، جیسے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو چاہیے، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوسرے لوگوں پر، جو گنہگاروں کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے، اور پھر تم دعائیں مانگو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی اس میں وعید بھی ہے، اور بہت بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کا، خاص طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ جو گناہ کے کام کیے جا رہا ہے اور وہ اس میں دن رات گناہ میں لگا ہوا ہے، تو اس کی نحوست تو ضرور پڑے گی۔ جیسے ایک بندہ، کچھ لوگ ہیں جو بہت نیک ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے برائی کو وتیرہ بنا لیا، یعنی دن رات برائی کے کام میں لگے ہیں۔ اگر یہ نیک لوگ اس کو نہیں روکیں گے تو ان لوگوں کے اوپر جب عذاب اترے گا دنیاوی اعتبار سے، تو یہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے جو نیک لوگ ہیں۔ تو اس لیے مطمئن نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دونوں کو کیا کرے، ان لوگوں کو روکے جو غلط کام کر رہے ہیں۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ وَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 درجے بتائے ہیں۔ ایک درجہ کہ جب غلطی کو دیکھا تو ایک بندے کے پاس طاقت ہے تو وہ طاقت سے روک دے اس کو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو بھائی اس کو زبان سے روک دے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ بس اوقات ایک بندہ جو ہے اس کے پاس طاقت ہے، خاص طور پر گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو وقت کا حکمران ہے، وہ برائی کو روک سکتا ہے طاقت کی بنیاد پہ، اس کے پاس تو اختیار ہے۔ اور ایسے ہی واضح و نصیحت کے ذریعے سے علماء کے پاس علم ہے تو وہ دلائل کے ذریعے سے اور قرآن و حدیث سنا کر سامنے والے کو برائی سے روک سکتے ہیں۔ اور اگر ایک عام بندہ ہے جس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، وہ سامنے والے کو روک بھی نہیں سکتا، اور اس کو خطرہ ہے کہ میں روکوں گا تو اس سے میرا کوئی بہت بڑا نقصان کر دے گا، تو بہرحال پھر اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ دل میں تو اس کو برا سمجھے کہ یہ بندہ برائی کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لوگ برائی کر رہے ہیں اور نیک لوگ ان کو روکتے نہیں ہیں، اگر بروں کے اوپر کوئی عذاب آ گیا اللہ کی ذات کی طرف سے، تو جو لوگ نیکی کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا کے اعتبار سے اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس امت کے ذمے ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اس میں ایک جماعت ہونی چاہیے، اور یہ مستقل جماعت چلتی رہے۔ یہ نہیں کہ ایک جماعت آئی، اس نے 10 سال 50 سال کام کیا پھر ختم، نہیں بھائی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں ہے نا، تو اب اس امت نے یہ کام کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفرقہ کر دیا، فرقے ڈال دیے، فرقے یعنی لوگوں کو تقسیم کر دیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ، اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح آیات آ چکیں، ان کے پاس واضح آیات آ چکی تھی، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم بڑا عذاب ہے۔ تو اب ہے تفرقہ ڈالنا، تو تفرقہ سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اس سے پچھلی آیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے اللہ کی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، تفرقہ نہیں ڈالنا۔ تفرقہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ تفرقہ مراد ہے
کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول دین بتائے گئے ہیں، یعنی اصول دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ احکامات اور وہ چیزیں جو قرآن و حدیث نے واضح واضح بتائی ہیں، ان کے بارے میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، یا ایسے فروع جو فروعی مسائل ہیں ان میں بھی اگر نفسانیت کا جذبہ، اپنی نفسانیت کا غلبہ ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ بندہ لوگوں کو جو ہے اپنی طرف سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، دوسرے سارے غلط ہیں، تو اس بنیاد پہ جو یہ کام کرے گا تو وہ یعنی خسارے میں جائے گا، وہ امت میں تفرقہ ڈالنے والا ہے۔ ہاں البتہ جو فروعی مسائل کے اندر جو اختلاف ہوا ہے، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اگر مجتہد اجتہاد کر رہا ہے تو اس کی تو اجازت ہے، جیسے مسلم و بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جب اجتہاد، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے بعد اگر وہ صحیح اجتہاد کرنے والا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو جیسے ائمہ مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات ہیں، اور جنہوں نے، اور وہ مجتہد جن کے پاس علم بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ مجتہد بن کے بیٹھا ہو، کہ ابھی تو ایسی حالت ہو چکی ہے کہ بعض ایسے لوگ مجتہد بن کے بیٹھے ہیں کہ ان کو اپنے عربی کی جو الفاظ ہیں وہ پڑھنا بھی نہیں آتے، اس کی گرامر اور بیسک چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجتہد کون ہوتا ہے؟ کہ بھائی جس کے پاس علم ہے، جو قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے، اور جتنے بھی ضروری قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم ہیں وہ اس کے پاس ہیں۔ تو یہ ائمہ کرام نے جو یعنی فروعی مسائل کے حوالے سے ایک امام نے جو ہے وہ رائے پیش کی کہ میری یہ رائے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ جو نص مجھے ملی ہے اس کے ذریعے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، اور دوسرے نے بتایا مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ایسے ہے، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف مراد نہیں ہے، یہ اختلاف تو باعث رحمت ہے۔ اور اختلاف سے مراد کیا ہے کہ دین کے جو فروعی مسائل ہیں یا اصول دین ہیں ان کے اندر تفرقہ ڈال کے لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا، یعنی ان میں یوں کہہ سکتے ہیں گروہ بندی کر دینا، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کا اختلاف ڈالتے ہیں امت کے اندر، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو ہے وہ جو لوگ تھے یہود و نصارہ، ان کا تو کام ہی یہی تھا، یہودیوں کا خاص طور پہ کام ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف پیدا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی یہ جو اجتماعی شکل ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ ان کے جب بھی وہ کوئی ایسی سازش کرتے وہ ناکام ہو جاتے، اور بعد میں امت میں انہوں نے لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کی ہر وقت میں کوشش کی ہے، یہ یہود کا کام ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن جس دن چہرے سفید ہوں گے، تبیض، تو تبیض ہوتا ہے سفید ہونا، وجوہ چہرے، تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ سفید ہوں گے، اور تسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہو گئے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو کیا تم نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، اور فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو تم عذاب کو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اب اس میں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی 2 قسم کے لوگوں کو بتایا گیا۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتا رہا، دین کو سمجھتا رہا، دین کے مطابق زندگی گزاری، تو قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے، یعنی وہ جنتی لوگ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کی طرف چلے گئے۔ تو یہودی لوگ تو یہی کام کیا کرتے تھے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کیا کر دیں؟ کفر میں ڈال دیں۔ جیسے بعض اوقات جو ہے وہ یہودیوں نے یہ سازش کی کہ اللہ کے نبی کے آپ پاس آ کر بیٹھے، صبح سے بیٹھے شام تک چلا گیا ٹائم، تو کہنے لگے ہم تو مسلمان ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے پہ۔ لیکن جب شام ہوئی تو شام کے بعد وقت وہاں سے نکلے، کہنے لگے ہم تو مسلمان نہیں رہتے بھائی،
اب تمہارے تو دین کی باتوں میں بھی اختلاف ہے. اب وہ اس قسم کی شرارتیں اس لیے کرتے تھے کہ مسلمان بھی اس سے ہٹ جائیں. تو بہرحال فرمایا کہ جو لوگ کفر، جو کفر تم بعد ایمانکم، جن کے پاس ایمان، جن کو ایمان ملا انہوں نے پھر بھی اس کو چھوڑ دیا، یعنی مرتد ہو گئے، تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم عذاب چکھو اس کی وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو جن کے چہرے سفید ہیں، چمک رہے ہیں، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. تو یہ جنتی لوگ ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ کے اوپر ٹھیک ٹھیک پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات کی طرف سے اتاری ہوئی آیات ہیں اور ان کو پڑھا جا رہا ہے، اور جو ان آیات کو سن کر اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلم کا، للعالمین، جہان پر. جہان کے جو لوگ ہیں تو اللہ کی ذات کی طرف سے ان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے. جو احکامات بھی اللہ کی ذات نے بندوں کو دیے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر سارے احکامات ایسے خوبصورت اور اچھے ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ بندہ ان کو ادا بھی کر سکتا ہے. اور پھر جو وہ احکامات ہیں ان میں اللہ کی ذات نے بندوں کی خیر ہی بھر دی ہے، یعنی ان میں تو اللہ کی ذات کی طرف سے ان احکامات میں لوگوں کے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہے، خیر رکھی ہوئی ہے. جو ان کے اوپر عمل کرے گا دنیا کے اندر سکون اور راحت ان کو نصیب ہوگی. اس لیے ہم قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں، جتنے احکامات ہمیں ملے ہیں سب ایسے ہیں جو دنیا کے اندر امن کو پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور انسان کے اندر جو شیطانی اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی احکامات کو لوٹایا جاتا ہے. تو تمام احکامات اوپر سے ہی آ رہے ہیں. زمین میں جو کوئی تغیر تبدل ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. تو یہ اس امت کی فضیلت بتائی گئی ہے. وہی والا کام ہے امت کے ذمے ہے کہ جو اس امت کو اللہ کی ذات نے پیدا ہی کیا گیا، اس لیے کیا ہے کہ یہ بہترین امت اس کو اس لیے بنایا ہے کہ انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ان کے ذمے لگا ہوا تھا. تو اس لیے اس امت کا یہ فضیلت ملی ہے. اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لائے اہل کتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اور منہم المومنون، ان میں سے کچھ ایمان والے بھی بنے، یعنی وہ ایمان لے آئے. وہ اکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق تھے، گناہ گار. تو اہل کتاب کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے بعض لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، وہ ایمان کی طرف آ گئے، لیکن زیادہ ان میں سے ایسے تھے جو بے ایمان ہی رہے، ایمان نہیں لے آئے اور فاسق و فاجر رہے. اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا. تو ان کے لیے بہتر کیا تھا کہ وہ بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جاتے. لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اور یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، لن یضروکم، ہرگز وہ تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، الا اذى، مگر کہ تھوڑی سی تکلیف. اور وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں، یولوکم الادبار، تو تم سے پیٹ پھیریں، یعنی پیٹ پھیر کر وہ بھاگ جائیں. ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو وہ مسلمانوں کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اہل کتاب. یہودی لوگ جو مسلمانوں کو وقفے سے، شرارتوں کے ذریعے سے اور مختلف سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد ہوتی تھی.
تو وہ تھوڑا بہت تو دنیا کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیتے تھے شرارتوں کے ذریعے سے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پہ اتر آئے تو فرمایا تو وہ تم ایمان والوں کے سامنے ایمان والوں سے لڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اللہ کی ذات کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور جو ایمان والے ہیں، جو پکا جن کے پاس ایمان ہے، پکے ایمان والے ہیں، ان کی اللہ ان کی مدد کرتا ہے، تو اس لیے یہ ان کی مدد نہیں، یعنی جو یہودی لوگ ہیں وہ ایمان والوں کے سامنے نہیں روک سکتے، بلکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، مسلمانوں کے سامنے رکنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے ایک ایسا کام دیا ہے کہ جو قیامت تک چلتا رہے گا اور انسانیت کی اصلاح اور فلاح ہوتی